حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے. حضرت سعدی کچھ لوگ نا بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے. ہاں جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہوے بلا. تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا. قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا. تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے, پیسے رکھ. سب جھگڑا کر رہے ہیں. تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں. تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا. اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں. اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں. انہوں نے دے دی. اب وہ کہنے لگا پیسے. تو حضرت بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ بھی سارے پیسے لینے آئے ہیں, ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے. تو وہ نوجوان رو پڑا. کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں, بہنیں اور ماں انتظار کر رہی ہیں. حضرت بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا ہو گیا. فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں. وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا. ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا. حضور میرا دل کرتا ہے, اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے, اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے. تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا. حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے, اس کو بھی دیے, سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے. تو ایک بندہ صاحب دل تھا, کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے پیسے نہیں مل رہے تھے, آج کیسے مل گئے. فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا. ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. سنو نا حدیث ہے بہقی شریف میں. حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے. حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے, وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے. وہ تقریر سنتے بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں, اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں, جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے, ان کے حق میں قبول کر لے. وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے, بڑا رو لیا امیروں کے سامنے, مالداروں کے سامنے, تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جد و جہد کر لی. کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں, کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں, کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں. میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے, سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ میں. میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی, جد و جہد بڑی کر لی, یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے, کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے, اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے, فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں, زیادہ توجہ رب کی جانب, اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے, اتنا نہ منائیں بندوں کو, اللہ کی طرف توجہ, اپنے رب کی بارگاہ میں رونا, اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے.